الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے حضور پر نور شافع النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد و حبیبنا وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، بزرگان دین کے مزارات، خانقاہیں اور آستانے رشد و ہدایت کے مراکز، روحانی فیوز و برکات کے سرچشمے اور شعائر اللہ ہیں۔ ان کا ادب و احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ قرون ثلاثہ سے لے کر آج تک مسلمان مزارات اولیاء پر حاضر ہو کر فیض پاتے اور روحانی تسکین حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مزارات پر حاضری زیارت قبور میں داخل ہے، جو فی نفسہ ہی ممنوع نہیں بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب کہتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو۔ ان مزارات میں آرام فرمانے والے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور مقبولان بارگاہیں ہیں۔ مسلمان اپنی حاجت براری کے لیے ان کے وسیلے سے اللہ عز و جل کے حضور دعائیں کرتے ہیں، عطائے الہی سے انہیں کائنات میں متصرف مانتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا شریعت کے عین مطابق ہے، ان میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ یہ عقیدہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کرام ذاتی یا مستقل طور پر نظام عالم میں متصرف یا شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شرکت یا مدد کے بغیر یہ نظام نہیں چلا سکتا، یہ خالصتاً کفر و شرک ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک، مرتد اور جہنم کا حقدار ہے۔ عزیزان محترم، بد مذہبوں اور اسلاف مخالف قوتوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے مقام مقدسہ اور شعائر اللہ کو بدنام کرنے کے لیے وہاں خرافات و منکرات شرعیہ کا بازار گرم کرواتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی نسل نو کے دلوں سے ان مقامات کی شان و عظمت اور تعظیم و ادب کو ختم کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جلیل القدر اولیاء کرام اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات پر خرافات اور غیر شرعی امور کا سر عام ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ ان مزارات کے قرب و جوار میں فحاشی، عریانیت اور جوئے کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں۔ شراب نوشی، رقص و بھنگ اور چرس اور ڈھول تاشے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، لیکن کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے غفلت برت کر ان جرم میں برابر کے جو شریک ہیں ان کو سزا دیں، اور جس کے باعث رشد و ہدایت اور روحانی فیض کے یہ چشمے اپنی اہمیت و افادیت کھو رہے ہیں، ان کو ہم پوری طرح سے ان تمام خرافات سے پاک کریں۔ اسی طرح بعض فاسق و فاجر پیر اور ان کے جاہل مریدین بھی علم دین سے دوری کی وجہ سے مزارات اولیاء کے طواف، سجدہ تعظیمی، مرد و زن یعنی مرد اور عورت کے اختلاط اور ڈھول تاشوں کے ساتھ مزارات پر بلا ضرورت چادریں چڑھانے، ناچ بھنگڑا کرنے، منتیں مانگ کر قبروں پر چراغ جلانے، فرضی مزارات بنا کر ان کی تعظیم کرنے اور بھنگ و چرش کی محفلیں سجانے جیسی بیہودہ خرافات و منکرات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا ہر اپنے اور غیر پر واضح رہے کہ یہ امور خالصتاً ان لوگوں کے ذاتی افعال و عملیہ ہیں جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت کا ایسے فساق و جہال اور ان کی حرکتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث اور ہمارے بزرگوں کی ہزاروں کتاب ان امور کی حرمت و برائی پر شاہد عدل ہونے کے باوجود بعض لوگ ان خرافات کو مسلک اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈال کر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں، تیر چلاتے ہیں اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی اور علمی خیانت ہے جو کسی بھی صاحب علم کو زیب نہیں دیتی۔
حضرات گرامی قدر، مزارات اولیاء پر جو خرافات بہت عام ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک بزرگان دین کے مزارات کا طواف کرنا اور انہیں بوسہ دینا یعنی چومنا ہے۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک تعظیم کی نیت سے مزارات اولیاء کا طواف کرنا یا انہیں بوسہ دینا منع ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس کی ممانعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مزار کا طواف جو صرف بنیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے، یعنی تعظیم کی نیت سے طواف کرنا صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے اور مزار کو بوسہ دینا نہ چاہیے۔ علماء اس میں مختلف ہے اور بچنا بہتر ہے اور اسی میں ادب زیادہ ہے۔ عزیزان من، بوسہ قبور اور طواف کی ممانعت کا حکم صرف مزارات اولیاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس حکم میں مزارات انبیاء علیہ السلام بھی داخل ہے۔ ہمارے جو بھائی حج بیت اللہ یا عمرہ کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اور جو مواجہ شریف کے سامنے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے حاضر ہو کر روزہ انور کی سنہری جالیوں کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کرنا خلاف ادب اور ممنوع ہے۔ بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، روزہ انور کی جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے، بلکہ جالی شریف سے 4 ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلایا ہے، اپنے مواجہ اقدس میں جگہ بخشی ہے۔ ایک اور مقام پر مزید ارشاد فرمایا کہ روزہ انور کا طواف نہ کرو، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ جھکنے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت یعنی فرما برداری اور پیروی میں ہے۔ حضرات محترم، مزارات اولیاء، بعض لوگ مزارات اولیاء پر جاہل لوگوں کی طرف سے جن خرافات کا سلسلہ جاری ہے ان میں سے ایک سجدہ تعظیمی بھی ہے۔ اپنے پیر یا مرشد یا کسی بھی ولی کے مزار پر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور عبادت کی غرض سے ہو تو کفر و شرک ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی نیت نہ ہو تب بھی ممنوع ہے کہ بت پرستی سے مشابہ ہے اور صورتاً سجدہ کے قریب ہے۔ یعنی آپ کو کوئی جھکتے ہوئے دیکھے گا، سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ یہی گمان کرے گا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ پیر و مرشد کے لیے بھی سجدہ تعظیمی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان، اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان جان لو اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جلالہ کے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے غیر کو سجدہ عبادتاً تو یقیناً جماعاً شرک اور مہین کفر مبین ہے، اور سجدہ تعظیمی یا تحیت بھی حرام و گناہ اور کبیرہ بالیقین ہے۔ ایک اور مقام پر مزید ارشاد فرمایا کہ غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک ہے، سجدہ تعظیمی شرک نہیں مگر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ متواتر حدیثیں ہیں اور متواتر نصوص فقہیہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ ہم نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تحریر پر 40 حدیثیں روایت کی ہے اور نصوص فقہیہ کی گنتی نہیں ہے۔ فتاوی عزیزیوں میں ہے، اس کی حرمت پر اجماع امت ہے۔ بعض مقامات پر مریدوں اور عقیدت مندوں کی جانب سے بزرگوں کے عرس پر ڈھول تاشوں اور بھنگڑوں کے ساتھ مزار کے لیے چادریں لائی جاتی ہے، اور یہ چادریں انتہائی بیش قیمت بھی ہوا کرتی ہے، جسے قافلے کی شکل میں عقیدت مندوں نے چاروں طرف سے تھاما ہوا ہوتا ہے، اور چادر کے آگے ڈھول تھاپ پر بعض فاسق نوجوان رقص کر رہے ہیں۔ یہ عمل انتہائی معیوب اور غیر شرعی اور مزارات پر ہونے والی خرافات میں سے ایک ہے۔ شریعت مطہرہ ڈھول تاشوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتی، اور رہی بات تہ در تہ یعنی ایک کے اوپر ایک بلا ضرورت چادر چڑھائی جانے والوں کی، تو یہ ایک فضول امر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے بلا ضرورت چڑھائی جانے والی چادروں کے بارے میں حکم شرعی بیان فرماتے ہوئے کہا کہ جب چادر موجود ہو اور وہ ابھی پرانی یا خراب نہ ہوئی ہو کہ بدلنے کی حاجت ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے، بلکہ جو دام اس میں صرف کرے وہ ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لیے کسی محتاج کو دے دے۔
حضرات ذی وقار مزارات اولیاء کے نام پر ہونے والے خرافات میں سے ایک فرضی مزار بنا کر اس کی تعظیم کرنا، اس کی آڑ میں بھنگ و چرس پینا اور اس کا کاروبار کرنا، یہ ایک انتہائی مذموم امر ہے کہ اپنے غیر قانونی و غیر شرعی دھندے کو چلانے کے لیے مزارات اولیاء کا سہارا لیا جائے۔ محکمہ اوقاف کو یعنی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو فوراً نوٹس میں لے اور مزارات اولیاء کی آڑ میں ہونے والے ایسے بیہودہ کاروبار کو بند کروائے اور اس کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی گری ہوئی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو۔ فرضی مزارات بنانے کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا کہ فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل جیسا معاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے۔ عزیزان من، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی مزارات پر جو خرافات عام ہیں ان میں سے ایک مرد و زن کا اختلاط اور بے پردگی ہے۔ مزارات پر بے پردہ عورتیں کا بہت ازدحام بھیڑ ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی کم عقلی اور ضروری دینی علوم سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے مزارات پر غیر شرعی امور کا ارتکاب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ انہیں چاہیے کہ بلا ضرورت شرعی اپنے گھر سے بغیر محرم کے ہرگز باہر نہ نکلے اور احکام شریعت کی مکمل پاسداری کو یقینی بنائیں۔ مزارات پر عورتوں کی حاضری کے بارے میں امام اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے۔ جس وقت وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تو لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے تو ملائکہ یعنی فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے لعن اللہ زائرۃ القبور، قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرات گرامی، آج کل مزارات اولیاء یا قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پر چراغ، موم بتی یا اگربتی جلانا ایک معمول بن گیا ہے۔ یہ بھی بزرگان دین یا قبور مسلمین سے متعلق خرافات میں سے ایک ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مزار پر چراغ جلانے سے ہماری مانگی ہوئی منت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مردے کو تسکین یعنی سکون ملتا ہے اور اس کی قبر روشن ہوتی ہے۔ یہ سراسر جہالت، بدعت اور خرافات پر مبنی امر ہے۔ امام اہل سنت علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قبروں کی طرف شمع جلانا یعنی چراغ جلانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب چراغ جلانا بالکل فائدے سے خالی ہو۔ عزیزان محترم، بسا اوقات عوام میں کسی خاص مقام مثلا کسی درخت، دیوار یا طاق وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بات غلط طور پر مشہور ہو جاتی ہے کہ یہاں فلاں شہید یا بزرگ رہتے ہیں، اور لوگ بلا سوچے سمجھے ہار پھول ڈالنے، لوبان جلانے، منتیں مانگنے، فاتحہ دلانے اور نظر و نیاز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور جاہلانہ امر ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں واہیات و خرافات اور جاہلانہ حماقت اور بطالات ہے، ان کا ازالہ لازم ہے، ان سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، کوئی شخص پیر ہو یا مرید، بظاہر وہ کتنا ہی صاحب کرامت کیوں نہ ہو، اور اگر وہ مزارات اولیاء کے سلسلے میں احکام شریعہ کی پاسداری نہیں کرتا اور محبت و عقیدت میں مکروہ و حرام امور کے ارتکاب سے نہیں بچتا تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، جس کو کسی طور پر درست یا جائز نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس بنیاد پر مزارات پر جانے کو حرام کہنا اور انہیں کفر و شرک کے اڈے قرار دینا یہ بھی سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ جس طرح ہر گلی بازار میں غیر شرعی امور کی بھرمار ہونے کی باوجود ہم وہاں جانا ترک نہیں کرتے، اسی طرح بعض جہال کی وجہ سے رشد و ہدایت اور روحانی فیوز کے سر چشموں سے کس طرح منہ موڑا جا سکتا ہے۔ البتہ ارباب اقتدار اور ان مزارات و خانقاہوں کے گدی نشینوں سے ہم اتنی درخواست ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مزارات اولیاء اور اس کے آس پاس ہونے والے غیر شرعی امور اور خرافات کے خاتمے کو یقینی بنائیں تاکہ روحانی سکون کی متلاشی لوگ اطمینان قلب اور یکسوئی کے ساتھ عبادت و ریاضت کر سکے اور ان مقدس ہستیوں کی نگاہ کرم سے فیض یاب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، ان کے ادب و احترام کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کے مزارات پر با ادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، اولیاء کرام کے نام پر
غیر شرعی امور کا ارتکاب کرنے والوں کو ہدایت دے، ان مزارات کی گدی نشینوں کو احکام شریعت کا پابند بنائے، انہیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ظاہر و باطن کی تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے گزارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کا وفادار بنائے رکھ، ہمیں سچا پکا باعمل عاشق رسول بنا، ہماری صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا فرما، ہمیں 5 وقتہ با جماعت نماز کا پابند بنا، اس میں سستی و کاہلی سے بچا، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بخل کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرما، ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت و الفت کو مزید مضبوط فرما، ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما، ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی و چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما، اے رب ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کو محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ، دل نرم، اور الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، کفار کے ظلم و بربریت کے شکار ہمارے تمام مسلم بھائی بہنوں کو آزادی عطا فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو ان کے حق میں خیر و ہمارے حق میں خیر و برکت کے ساتھ حل فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا نبینا وحبیبہ وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔